السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی کائنات کا پروردگار ہے۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں پر۔ اللہ کتنا خوبصورت نام ہے، اور اس خوبصورت نام کے اندر کتنی ساری خوبیاں سمائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ جس خوبیوں کو لکھنے کے لیے سمندر کے پانی کو اگر سیاہی بنا لی جائے اور درختوں کی اگر کلمے بنا لی جائیں تو پھر بھی اس رب العالمین کی خوبیاں اور تعریفات ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ ہی ان کے کاموں کو بنانے والا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 میں ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کہا ہے، بتاؤ وہ جو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کا علم نہ رکھے گا؟ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 14 ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی یہ 4 کام کر سکتا ہے، یا کوئی ایک کام کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مشرک لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس بیان سے پاک ہے۔ مشرک لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اللہ کی ان 4 صفتوں میں اپنے معبودوں کو شریک کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے شریک میری ان صفات میں شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ پیدا وہی کرتا ہے، اور پھر پیدائش کے بعد رزق بھی وہی دیتا ہے۔ پیدا وہ کرے اور رزق کوئی دوسرا دے، یہ ناممکن بات ہے، بلکہ پیدائش کے تمام مرحلوں میں وہی مالک ہے۔ جس طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 27 ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتُبَلِّغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا۔ وہی ذات تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر گندے قطرے سے، پھر خون سے، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالا، پھر تم جوانی کو پہنچے، پھر تم بوڑھے ہو گئے۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 2 میں رب العالمین فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق ثم ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، ایک طرح کے بعد دوسری طرح سے، یعنی 3 اندھیروں میں بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ تمہارا رب ملکوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ وہ ہستی ہے جو ہر شے کو پیدا کرنے اور ہر شے کی نگہداشت اور ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ آل عمران میں رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرا اللہ مالک ہے ملکوں کا، جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے نہ عطا کرے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ تمام خوبیاں اور خیر اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے کھینچ کر نکال لیتا ہے۔ وہ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ ماننا ایمان ہے، ورنہ اللہ کو صرف مان لینا اور اس کی صفات اس کے غیر میں ماننا ایمان نہ ہوگا، اور وہ شخص مومن نہیں ہوگا جو اللہ کو ان صفات کے ساتھ نہ مانے۔ اس کا نہ اور جو اللہ کو ان صفات کے ساتھ ان صفات کے اندر کسی غیر کو شریک کرے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نام شرک ہوگا، یعنی ایمان نہیں ہوگا، ایمان کے اندر وہ داخل نہیں ہے، اور نہ وہ مومن ہے بلکہ وہ مشرک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان صفات اور خوبیوں کے ساتھ مانیے۔ اللہ رب العالمین ان تمام صفات کا حق رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پر یقین تو کر کے دیکھیے، اللہ رب کو رب جان کر تو دیکھیے، اس کی قدرت پہ غور کر کر تو دیکھیے، اور یہ اس پر یقین کر کر تو دیکھیے، اس سے مانگ کر تو دیکھیے۔ وہ سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں، مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالنا، یعنی ہر وہ کام کر سکتا ہے وہ رب العالمین، اور ہر چیز کی اس کے پاس قدرت ہے، اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام خوبیاں اور یہ قدرت جو میں نے آپ کے سامنے اس رب العالمین کی بیان کی ہے، وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس رب العالمین کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایمان لائیں، یقین کے ساتھ ایمان لائیں۔ انشاءاللہ جب آپ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائیں گے تو رب العالمین آپ کے تمام کاموں کو، تمام مشکلوں کو، تمام پریشانیوں کو خیر میں بدل دے گا، اور آپ کے اوپر آسانی نازل کرے گا، آپ کے اوپر سکنیت نازل کرے گا۔ اور جب ہمارے ایمان ہی ڈاماڈول ہوں گے تو ہمارے اوپر سکنیت کیسے آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ امپاسبل، بہت مشکل ہے۔ ہر وہ کام جب انسان یقین کے ساتھ کرتا ہے، پختہ ایمان کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے کرتا ہے، تو رب العالمین ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اچھے خیالات رکھیے اللہ کے لیے، اچھی سوچ رکھیے اللہ کے لیے کہ وہ رب سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے پر قادر ہے، بیماروں کو شفا دینے پر قادر ہے، ہر چیز کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پر یقین تو کر کے دیکھیے، توکل تو کریے، اس رب سے مانگ کر تو دیکھیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو پختہ بنائے، مضبوط بنائے، اور ایسا ایمان دے اللہ تعالیٰ میں جس طرح انبیاء کرام کا ایمان تھا کہ وہ بھوکے سوتے تھے، لیکن جب اٹھتے تھے تو ان کا رزق ان کے آگے ہوتا تھا۔ اور بھی تاریخ میں بے شمار واقعات اس طرح بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایمانی طاقت سے اللہ خیر آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔